احتیاط واجب. احتیاط کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہ جو آغا سیستانی کے تقلید میں نا یہ جو نیا توجیہ مسائل ہے اس کے پیچھے انہوں نے بہت ساری ہر علم کی اپنی خاص اسپیسیفک ٹرمز ہوتی ہیں, الفاظ ہوتے ہیں, کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں جو دوسرے شخص کے لیے سمجھنا مشکل ہے. میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں اور ایک سخت سی مثال دوں. پہلے آسان دوں یا سخت؟ ہاں مجھے پہلے ہی پتا تھا کیونکہ پچھلا سیشن آپ جیسے تیسے کر کے گزار چکے ہیں, اب دوسرے سیشن کی باری ہے. ویسے میری مظلومیت دیکھیں, مجھے اکثر مدرسے میں دوسرا سیشن مل جاتا ہے اور وہ لوگ مل جاتے ہیں جو پچھلے 1.5-2 گھنٹے سے آلریڈی سن چکے ہوتے ہیں اور مزید کسی کو سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے. ہم جیولر کے پاس جاتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں ہم گرام کا وزن کتنا استعمال کرتے ہیں؟ کلوز میں. 2 کلو چاول مثلا 2.5 کلو چکن, اب اس کو بریانی بنا لو, کچھ بھی بنا لو, معاملہ ختم. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گرامز, ان چیزوں کا وزن ہم اس وقت جا کر سیکھتے ہیں جب ہم جیولر کے پاس جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں مثلا باجی یہ چوڑی 8 گرام کی ہے, یہ اس میں سے 1 گرام کی کاٹ نکل جائے گی. اب یہ کاٹ کا لفظ ہم وہاں کھڑے ہو کر سوچتے رہیں کہ بھئی آپ کے پاس نہ کوئی کینچی ہے جس سے آپ نے سونا کاٹنا ہے, کاٹ کس چیز کی نکال رہے ہیں. تو وہ کہے گا آپ کو ہماری زبان کا پتہ, اصطلاحات کا پتہ نہیں ہے. ہر فیلڈ کے اندر اصطلاحات ہوتی ہیں. ان اصطلاحات کو سیکھے بغیر آپ اس علم کو حاصل نہیں کر سکتے. جب تک آپ کو کینچی پکڑ کے چلانی نہیں آئے گی, آپ سلائی کڑھائی نہیں سیکھ سکتے. آپ کو آٹا گوندنا نہیں آئے گا, آپ روٹی پکا نہیں سکتے. آپ کو اس توجیہ مسائل کی ٹرمز نہیں آئیں گی, آپ اس توجیہ مسائل کے علم کو حاصل نہیں کر پائیں گے. ایک سہولت والا کام آ گئے سیستانی کی توجیہ کے آخر میں ہوا ہے. انہوں نے مثلا جو ٹرمز ہیں, ایسی جو اصطلاحات ہیں, ان کا اردو کے اندر آسان ترجمہ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر سب سے زیادہ نماز کے باب کے اندر ایک لفظ آتا ہے شاخص. شاخص ظہر کا معلوم وقت کرنے کے لیے زمین میں گاڑی جانے والی لکڑی. اب ہم نے تو ظہر کا وقت آج تک, آپ میں سے سچی بات بتائیں, کبھی کسی نے ظہر کا وقت ایسے معلوم کیا ہے؟ ہم کیلنڈر کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یا ہمارے ہاں پی سی این یا ایس سی این جیسے چینلز آتے ہیں تو ہم شیعہ چینل پر فٹ کر دیتے ہیں کہ نماز اذان ہوگی تو کہے گا حی علی خیر العمل, اللہ خیر صلی اللہ. میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شاخص سے نماز نہیں پڑھی, اور میرا اندازہ ہے کہ سامنے والی بیٹھی ہوئی مومنات نے بھی کبھی یہ کام نہیں کیا ہوگا. لیکن مجھے شاخص کے معنی آنے چاہیے, مجھے شاخص کے معنی آنے چاہیے. اسی طرح سے مثلا طلاق خلا ہے, طلاق رجعی ہے, طلاق مبارات ہے. یہ طلاق کا تو لفظ ہی بڑا خراب ہے. مثلا حدث اصغر ہے, حدث اکبر ہے. حدث اصغر یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو کرنا پڑتا ہے, پچھلا وضو بریک, اور حدث اکبر جن کی وجہ سے غسل کرنا پڑتا ہے, پچھلا غسل فنش, بات ختم ہو گئی. اور پھر خواتین کے بہرحال غسلوں کی تعداد بعض صورتوں میں بڑھ بھی جاتی ہے. اب اسی طرح کا ایک ٹرم ہے جسے کہتے ہیں احتیاط واجب. مجتہد 3 یا 4 چیزوں کا سہارا لیتا ہے آپ کے اور میرے لیے ایک فتویٰ دینے میں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن, جس کے اوپر وہ شیعہ تفاسیر کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی تفاسیر پر بھی ایک نظر رکھتا ہے. ہمارے ہاں سمجھتے ہیں مجتہد بننا ہاں حلوہ بیچنے والی بات ہے, ایسا نہیں ہے. دانت سفید ہو جاتے ہیں اور نہیں, بال سفید ہو جاتے ہیں اور دانت ختم ہو جاتے ہیں جب کہیں جا کر کوئی شخص درجہ اجتہاد تک پہنچتا ہے. اور الحمدللہ ہم اہل پاکستان اور ہندوستان بلیسڈ رہے ہیں. ہمارے درمیان مرحوم نقن جیسے بزرگوار رہے ہیں. میں اس دن کی سوانح حیات لاسٹ منڈے کو پڑھ رہی تھی کچھ جملے مدرسے میں, تو میں نے ایک جملہ کوٹ کیا. میں نے کہا ہم نے اپنے علماء کی قدر ہی نہیں کی. علامہ امینی جب الغدیر کو کمپائل کر رہے تھے تو مرحوم نقن کے قصیدے کو انہوں نے الغدیر کے اندر لکھا ہے. یعنی ان کی عربی کی شعر و شاعری پر اتنی گرپ تھی کہ ایک عرب کھڑا ہو رہا ہے اور ان کے وہ جو ایک ہندوستان میں پیدا ہونے والا, لکھنؤ میں پیدا ہونے والا اور پلنے بڑھنے والا, خیر انہوں نے زندگی 2 فیزز عراق کے اندر گزارے, لیکن بروٹ اپ تو بیسیکلی وہ انڈیا کے تھے نا. وہ لکھنؤ کی گاڑی اردو بولنے والا عربی پر اتنا تسلط کھڑا کر لیتا ہے کہ مصر کے, عراق کے, شام کے عرب علماء ان کے سامنے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر علامہ امینی جیسی بزرگوار شخصیت الغدیر ان کے قصیدے کو نقل کرتی ہے. یا آغا تہرانی بزرگ کے حوالے سے ایک جملہ لکھا گیا تھا کہ شیخ طوسی کی سوانح حیات کا آخری جو فیز تھا اس میں انہوں نے مرحوم نقن کے مرثیے کو تتمہ کلام کے اختتام کے طور پر استعمال کیا. لیکن مجتہد فتویٰ دینے کے لیے مثلا قرآن, عقل, روایات, اجماع, یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہے اور ان ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے, پھر ایک فتویٰ دیتا ہے. لیکن کبھی کبھی مجتہد فتویٰ دینے کے مقام میں ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ 100% رائے قائم نہیں کر پاتا, جہاں اس کی نظر 100%
نہیں ہوتی. یہاں پر وہ اپنے مقلد مثلا میں آغا سیستانی کی مقلد، مثلا آپ جس کی بھی تقلید کرتی ہیں، یہ مرجع اپنے مقلد کو اختیار دیتا ہے، چاہو تو مجھے فالو کرو، چاہو تو میرے بعد والے سیکنڈ آپشن کے پاس چلے جاؤ. اس ٹرم کو کہا جاتا ہے احتیاط واجب. مجتہد اپنے آپ کے ساتھ آپ کو جوڑ کے رکھتا نہیں ہے، آپ کے لیے دوسرا راستہ کھول دیتا ہے. اور نارملی یہ اس طرح کے کریٹیکل مسائل میں ہوتا ہے جو بعض اوقات پریکٹیکلی سننا بہت آسان ہے اور پریکٹیکلی انہیں انجام دینا بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر ہمارے شیعہ موجودہ فقہا پچھلے 20-25 سال کے مشہور فقہا میں سے ایک اسی طرح کا مسئلہ ہے چہرے کو کور کرنے کا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر محمد محمد وعجل فرجہم. اب مثلا مرحوم خوئی علی اللہ مقامہ واقعا ہماری جان قربان ہو جائیں، حرم المومنین میں دفن اس تشیع کے درخشاں ستارے پر، جن کا مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر ایک مومنہ ان کی تقلید کرتی ہے، ان کے نزدیک نامحرم سے چہرہ چھپانا اور ہاتھ چھپانا بھی واجب تھا، لیکن انہیں فتویٰ نہیں دیا، احتیاط واجب لگا دیا. اب ان کی جو مقلدہ ہے اس کی مرضی ہے، چاہے تو چہرہ چھپائے، چاہے تو نیکسٹ آپشن. مطلب بہت ساروں نے امام خمینی کی طرف ہی رجوع کر لیا دونوں بزرگواروں کی زندگی میں. آپ کے خیال میں پریکٹیکل اتنا آسان ہے؟ کوئی جواب دے گا؟ پریکٹیکلی ہم ہر نامحرم سے، یعنی گھر میں پھپھا آ گئے نقاب، دیور آ گیا نقاب، گھر میں پیچھے رہ کون کیا جائے گا، یعنی ہمارے لسٹ اوبیسلی ہماری لسٹوں میں محرموں کی تعداد بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. نامحرم تو پوری دنیا نامحرم ہے سوائے وہ ایک لمیٹڈ لسٹ کے جو فقہ نے ہمارے لیے ایشو کر دی. مثلا ہمارے باپ، ان کے ابا اوپر، ہمارے بیٹے، ان کے نیچے بیٹے، ہمارے چچا، مثلا البتہ چچا کے بیٹے محرم نہیں ہوتے، اسی لیے میں نے اسٹاپ لگا دیا. بھتیجے محرم ہو جاتے ہیں، بھتیجوں کی اولاد محرم ہو جاتی ہے، پھر ایک لسٹ چل پڑتی ہے. لیکن یہ فتویٰ ایسا تھا کہ پریکٹیکلی بہت آسان چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں ہر نامحرم کے سامنے آپ نے کہا آپ پہن لیں، دستانے پہن لیں. تو انہوں نے احتیاط واجب کا آپشن دے دیا، جو چاہے ان کے مسئلے پر عمل کرے، چاہے تو اس کے بعد جنہیں فی العالم تصور کیا جا رہا ہے ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور اپنے لیے ایک سہولت کا راستہ نکال دیا جائے. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجتہد عالم کوئی فتویٰ دے دے تو اس کا مقلد اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا. امام خمینی کے نزدیک فتوے کی بنا پر اہل کتاب نجس تھے، آغا سیستانی کے نزدیک پاک ہیں. امام خمینی کے نزدیک مثلا نجس تھے، ٹھیک ہے، آغا سیستانی کے نزدیک پاک ہیں. اب یہ بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، فرض کریں یہ ہمارے لیے مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جن کے گھر جڑے ہوئے ہیں عیسائیوں کے ساتھ، جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، فقہ المغتربین، مغربی ممالک میں رہنے والے مومنین کے فقہی مسائل میں ایک بہت بڑا ہیوج ایشو ہے. ان کا دن رات کا انٹریکشن ہے، ان کے پاس کوئی بہت ساری صورتوں میں تو کوئی گھر میں آ کر کام کرنے والا ہی نہیں، اللہ کے سامنے عیسائی ہو یا اہل کتاب ہو مثلا یا یہودی ہو. تو ہم کسی چیز کو بہت ایزی لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کراچی میں. میں نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کسی کلاس میں پاکستان سے باہر کہیں کسی کلاس میں کہا تھا ہم بڑا آسان لیتے ہیں، یہاں سے ٹرین میں بیٹھتے ہیں لاہور چلے جاتے ہیں، راستے میں الحمدللہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ کھانا لے کر آتا ہے، اگر گھر سے کھانا جو لے کر گئے ہیں موڈ نہیں ہے یا کسی ایمرجنسی میں گئے ہیں کھانا نہیں لے کر جا سکے، کھانا بھی لے لیتے ہیں، وقت بے وقت چائے بھی پیتے ہیں. اگر یہی سفر ہم لکھنؤ سے الہ آباد کا کریں ہندوستان میں اور 10 چیزیں نجس ہوں اور 10 چیزوں پر ہمیں سامنے والے سے پوچھنا پڑے کہ بھائی صاحب آپ رام لال ہیں یا آپ کا کوئی اور نام ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جائے گا نا. ہم یہاں پر ٹھیلے پہ کھڑے ہو کر گول گپے خرید دیتے ہیں، مہذب بچوں کی طرح گھر میں آ کے کھاتے ہیں، لیکن جس مملکت کفر میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہیں. بہرحال فرماتے ہیں کہ اگر مجتہد عالم کوئی فتویٰ دے، اس کا مقلد اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا. تاہم اگر وہ یعنی مجتہد عالم فتویٰ نہ دے بلکہ یہ کہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ یوں عمل کیا جائے، مثلا احتیاط اس میں ہے کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں ہم کے بعد ایک پوری سورت پڑھے تو ضروری ہے. اچھا، آغا سیستانی نے جہاں لفظ ضروری استعمال کیا یعنی واجب، یہ وہ چیز ہے جو آپ گھول کر پی لیں، یہ پہلے سے ذہن میں بٹھا لیں. کچھ چیزیں ہم نے ذہن میں بٹھائی ہوتی ہیں نا، مثلا کیسی بٹھائی ہوتی ہیں کہ دوپہر کی کلاس میں کسی کو مسکرا کر نہیں دیکھنا، ایسے دیکھنا ہے. میں اس دن سیٹرڈے مدرسہ میں بچوں سے کہہ رہی تھی شفاعت کا ایک ایشو چل رہا تھا، میں نے کہا محدث جلیل القدر شیخ عباس قمی نے اپنے استاد محدث مرزا قمی سے کہا، تو محدث مرزا نے، مرحوم محدث نے
آغا صاحب مفاتی کو تند نظروں سے دیکھا. میں نے کہا جیسے آپ ساری مجھے تند نظروں سے دیکھ رہے ہیں, ایسی کوئی کیفیت تھی. اور انہوں نے سوال کیا کہ کیا اہل قم کی شفاعت فاطمہ معصومہ کے ساتھ ہوگی؟ محدث نے پہلی مرتبہ تند نظروں سے دیکھا, تھوڑا سخت نظروں سے, جیسے امیاں دیکھتی ہیں نا بچہ جب مہمانوں کے سامنے چوتھا سموسہ اٹھانے لگتا ہے تو امیوں کی آنکھیں کیسی ہوتی ہیں, ایگزیکٹلی ویسی ہی نظریں تھیں مرحوم محدث کی. پھر انہوں نے دیکھا, جواب نہیں دیا استاد نے. پھر کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اہل قوم کی شفاعت فاطمہ معصومہ کے ساتھ ہوگی؟ پھر سے انہیں تند نظروں سے دیکھا. تیسری دفعہ کا استاد تند نظروں سے نہ دیکھیں, سوال کا جواب دیں کہ اہل قوم کی شفاعت میرے ساتھ ہے, اہل فاطمہ معصومہ کی شفاعت کی اتھارٹی کائنات کے لوگوں کے ساتھ ہے, مومنین کے ساتھ ہے. تو آپ بھی کچھ ایسے ہی ایکسپریشن مجھے دے رہی ہیں جیسے مرحوم محدث نے, مرزا قمی نے مرحوم محدث کو دیا تھا. تھوڑا پیار سے دیکھیں اور ایک صلوات پڑھے محمد وعلے. اور یہ بات گھول کر پی لیں کہ ضروری کا لفظ مطلب بولے ذرا. مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ دوپہر کے مدرسے میں دوپہر کا کھانا کھا کر نہیں آتے. ایک عجیب کشش رکھی ہے, جیسے اگر میں اس موبائل کو یہاں سے نیچے پھینک دوں, کشش شکل کا قانون کیا کہے گا, موبائل نیچے گر جائے گا. ایک ایسی کشش رکھی ہے جب پیٹ کے اندر بریانی ٹائپ کی چیز ٹھنڈے والے دن چلی جاتی ہے, پھر دوپہر کے آنکھوں کھانے کے بعد آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں. آپ میں سے میجورٹی نے نہیں کھایا, میں کھا کر آئی ہوں. اگر کھانے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے نیند تو سب سے زیادہ ڈیزرونگ پرسنالٹی سب میں ہوں اس کام کے لیے. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اس احتیاط پر عمل کرے واجب ہے, لیکن اگر یا وہ پھر دوسرے مجتہد کے فتوے پر العالم فالعالم کا, یعنی آپ نے ہمارے پاس ایک رو ہے, یعنی ایک شخص مرجع تقلید ہے ایک گریڈ کا, ایک شخص مرجع تقلید کی لسٹ میں ہے بٹ بی گریڈ سے مراد نعوذ باللہ ان کا مقام سب کا بہت بزرگواروں کا ہمارے سر آنکھوں پر ہے, اور ایسی ایسی روایتیں علماء کی عظمت پر کے ناقابل بیان ہیں. لیکن یہاں پر وہاں وہ فل عالم, مثال کے طور پہ بعض ہمارے اساتذہ آغا سیسانی کی بعض احتیاط واجب میں فوراً کہیں گے آغا وحید کو دیکھیں آغا وحید کیا کہہ رہے ہیں. یا مثلا جب مرحوم خوئی آیت اللہ زندہ اللہ مقامہ زندہ تھے, لوگ احتیاط واجب کے بعد میں مثلا امام خمینی کی طرف چلے جاتے تھے, یا برعکس بھی تھا. ایسا نہیں ہے, یہ ہر کسی کی ذاتی تحقیق پر منحصر ہے. لیکن یا وہ احتیاط پر عمل کرے یا پھر وہ فل عالم کا خیال رکھتے ہوئے بعد والے مجتہد کو دیکھے وہ کیا کہہ رہا ہے, جو وہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. جیسا کہ چہرے کے باب میں یا ممیز بچے کے باب میں, یہ پریکٹیکلی لیڈیز کو پیش آنے والا حد سے زیادہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم ایک وقت میں نابالغ سے پردہ کرتے ہیں, جسے بڑے پیار سے شریعت کی نگاہ میں ناظر محترم کہا جاتا ہے. آپ نے یہ لفظ کبھی پہلے سنا نہیں نا, اب روٹی ہضم ہو جائے گی اس ناظر محترم کے بعد. ناظر محترم وہ شخص جس کی نگاہ کو شریعت نے احترام دیا. فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی 1 دن کا 2 دن کا 6 مہینے کا بچہ ہے, ہم وہاں پر اگر مثال کے طور پر لباس بدلنا چاہیں ہم مختار ہیں. میں اخلاقی نقطۂ نگاہ کی بات نہیں کر رہی, فقہی نقطۂ نگاہ سے. لیکن اگر وہاں کوئی بالغ بچہ بیٹھا ہے تو پھر آپ کے پاس اتھارٹی نہیں رہے گی. ناظر محترم, اچھا ناظر محترم, بہت سارے فقہا ناظر محترم کی بحث میں کہتے ہیں سامنے بالغ ہو. ہماری ماشاءاللہ اتنی مائیں آج کل کی انٹلیکچوئل ہیں, اتنی مائیں شارپ ہیں, اور بڑے پیار سے کہتی ہیں میرے تو بچوں کے ساتھ بڑی اچھی فرینڈشپ ہے اور میں تو ان کے ساتھ جسٹ لائک اے فرینڈ ٹریٹ کرتی ہوں. مجھے جب کوئی ماں کسی پروگرام میں کبھی کسی ورک شاپ میں کوئی متھے لگ جاتی ہے ایسی وہاں اور کہہ دیتی نا میں تو اپنے بچوں کی فرینڈ ہوں, تو میں کہتی ہوں ان کی ماں کون ہے, ان کی ماں کون ہے. وہ بیچارے کو دوست تو پہلے ہی بہت سارے تھے, جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, آپ نے نہ ڈالڈا رکھا نہ مامتا رکھی, اب اس بچے کے پاس ماں کون ہے. اور پھر ہم اس طرح کی سو کالڈ قسم کے انٹلیکچوئل بننے کے چکر میں ہمارا حال پتہ ہے کہ ہم وہ کوے ہیں جو ہنس کی چال چلے, نہ ہم کوے رہے نہ ہم ہنس رہے, ہم بیچ کے ایک ٹریک پر چلے گئے. لیکن آج کی ماں یہ سمجھتی ہے ابھی تو میرا بچہ بالغ نہیں ہوا. کیوں بالغ نہیں ہوا؟ تو کہیں گے ابھی تو اس کے 15 سال پورے نہیں ہوئے. 15 سال پورے ہونا ایک معیار ہے لڑکے میں, باقی 2 معیار بھی شریعت نے رکھے. آپ یا تو اس کے ساتھ اتنی کیمسٹری کو میچ کر کے رکھیں کہ ان 2 میں سے کوئی آپشن اس کے ساتھ ہو تو آ کے آپ کو بتائے کہ اماں اب آپ مجھے مامی سے ہاتھ ملانے پر, یا مثلا بعض اوقات مائیں کہتی ہیں سر آگے جھکاؤ, وہ سر پر ہاتھ پھیرے, وہ ہاتھ نہ پھیرے, دور ہی رہیں. نامحرم کے ساتھ ایک بہرحال ایک فاصلہ ضروری ہے, لیکن مائیں بڑی بھولی بن جاتی ہیں. خیر یہ بچہ بالغ ہے, اس سے سارے فقہا کہتے ہیں پردہ کرنا واجب ہے.
لیکن ایک سٹیج ایسی ہے جو بچہ بالغ نہیں ہے، ممیز ہے. یہ ممیز کی اصطلاح فقہ کے اندر جا بجا استعمال ہونے والی اصطلاح ہے. ممیز آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ سلمہ ایک منٹ بولنے دیں. قریب ممیز اسے کہتے ہیں جسے تمیز ہو. ٹھیک، اوکے، ایک منٹ. تو تمیز ہو. تمیز کا لفظ یہاں پر ایک الگ سینس رکھتا ہے، حجاب کے معاملے میں الگ سینس رکھتا ہے، طہارت نجاست کے معاملے میں الگ سینس رکھتا ہے. میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتی ہوں اور پھر آج وضو کے چیپٹر پر چلے جاتے ہیں انشاءاللہ بامید پروردگار. بچہ حجاب کے معاملے میں کب ممیز ہوتا ہے؟ جب وہ عورت کو لذت کی نگاہ سے دیکھنے کے قابل ہو جائے. ڈپینڈ آن انوائرمنٹ، ڈپینڈ آن بچے کا اپنا ہر بچے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بعض گھروں کے بچے بڑے انوسینٹ ہوتے ہیں اور بعض کے بڑے شارپ ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں، بعض بچے بائی برتھ کچھ خصوصیات لے کر پیدا ہوتے ہیں. آج کل کے بچے تو اسپیشلی پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے پنجاب میں وکھیوں نکلے تھے، عجیب ہی چیز ہوتی ہے، ان کا نیا ہی ماڈل ہوتا ہے. وہ مثلا باپ نے یہ کام ساری زندگی نے کیا، ماں نے نہیں کیا، چچا تایا خالو پھپھا کسی نے کیا، یہ بچہ کہاں سے سیکھ رہا ہے ہمیں خود نہیں پتا. یہ بچہ ایک ایسے ماحول میں ہے کہ جب آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے آج چاچی تو بڑی اماں سے زیادہ پپو لگ رہی ہیں. مثال دے رہی ہوں. اور یہ ممیز ہوا ہے، اس کو اس کی محرم ماں نہیں سمجھ پائے گی، لیکن دوسری عورت بہت جلدی ہمیں دیکھیں. خدا نے اگر ہمیں سکس سینس نہیں دی ہوتی نا، چھٹی حس نہیں دی ہوتی حجاب کے معاملے میں، تو ہم پر یہ حکم بھی نہیں لگاتا کہ اگر عورت کو اطمینان ہو جائے کہ کوئی اسے لذت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس پہ چہرہ چھپانا واجب ہے، چاہے وہ پھر کسی کی بھی تقریر میں ہے. ہمیں فوراً فیل ہو جاتا ہے. اس کی آسان بزرگان سے لی ہوئی مثالیں ہیں. بعض اوقات ہم پبلک پلیس پر ہیں، بس اسٹاپ پر کھڑے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کر رہے ہیں، پیچھے سے کوئی آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہے، آپ رش میں کھڑے ہیں لیکن آپ کو وہ ایک پن چبھ رہی ہے، سم تھنگ رانگ. یہ پن رکھی ہے آپ کے اندر خدا نے. اور اسی طرح عورت کے اندر یہ حص رکھی ہے، حتیٰ ایک 9-8 سال کی بچی کے اندر یہ حص رکھی ہے کہ کوئی اگر اسے غلط نظر سے دیکھے گا، غلط نظر سے ہاتھ لگائے گا، فوراً اس کے اندر کا الارم بجنے لگ جائے گا. ممیز وہ بچہ جو عورت کو لذت کی نگاہ سے دیکھ سکے. یہ باب حجاب کا ممیز ہے. جیسے ہماری بہن نے کہا نا کہ بالغ ہونے کے قریب ہو. بعض بچے 8 سال میں ممیز ہیں، بلکہ ممیز نہیں پورے بالغ ہیں. ٹھیک، وہ آپ کو مجھ سے بہتر آئیڈیا ہوگا. ایک طہارت کے باب میں ممیز ہے. مثال کے طور پہ وہ فقہا جو کہتے ہیں بالغ شخص کی گواہی پر ہم کہیں گے کہ یہ پاک ہو گیا. ہم میں سے کتنے گھر ایسے ہیں، سارے میرے سامنے خواتین بیٹھی ہیں، کسی کے اپنے بچے ہوں گے، کسی کے بہن بھائیوں کے بچے ہوں گے، کسی کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہوں گے. بعض کا 4 سال کا بچہ واش روم سے نکل کر آتا ہے، ماں پوچھے آپ نے دھوئی کی تھی. ہر ماں کے اپنے اسپیسیفک ورڈز ہوتے نا. واش کر لیا تھا. پڑھی لکھی مائیں تو انگریزی بولے بغیر رہ نہیں سکتی، وہ اللہ رسول کو یاد کیے بغیر رہ سکتی ہیں، انگلش بولے بغیر. آپ نے واش کر لیا تھا؟ جی امی پاک کر لیا تھا. ماں کی سوچ کا فرق سمجھ رہی ہیں آپ ماں کی سوچ کا فرق سمجھ رہی ہیں. ایک ماں صرف دھونے پر منحصر ہے اور ایک ماں دھونے کے چکر میں نہیں ہے، صرف دھونے کے ساتھ اسے طہارت کا بھی احساس ہے. جیسے ایک بچی نے دوسری بچی کو کالج میں کہا کل میں پورے 21 گھنٹے سوئی. ایک فرینڈ نے فوراً کہا 21 گھنٹے وداؤٹ اینی میل. دوسری نے کہا 21 گھنٹے بغیر کسی نماز کے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب وہ طہارت کے بعد میں مثلا ممکن ہے کسی گھر میں مہذب گھر میں جہاں ماں باپ دونوں دیندار ہیں، بچوں کو میں نے ایسے بچوں کو دیکھا چھوٹے بچے 2.5 سال کا بچہ پنجوں کے بل چل رہا ہے، بیٹا یہاں پر سکون سے رہو. نہیں، وہ میری نیز جو ہے وہ گیلی ہیں، زمین نجس ہے، میری نیز نجس ہو جائیں گی. یا وہ بچہ باہر آ کر ماں سے کہتا ہے ماں چھینٹیں پڑ گئی ہیں، یہ مثلا یہ پینٹ اب پاک نہیں رہی. یہ بچہ اس بات کے اندر ممیز ہے. ممکن ہے اسے دوسری چیزوں کی سینس نہ ہو. بہرحال اب اس طرح کی چیزوں کے اندر جو احتیاط واجب ہے یا حجاب کے معاملات ہیں ان میں آٹومیٹکلی ہم اپنے مرجع تقلید کو فالو کریں گے.